ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کی بات شروع کرنے سے پہلے دو باتیں، اشتیاق احمد کی بھی دو باتیں مشہور تھیں نا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پہلی بات تو یہ، الحمدللہ گزشتہ اتوار کو جامعہ رقیہ للبنات کا 8واں کانوکیشن بہت خوبی اور خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس کی خصوصی بات حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ کا بیان اور حضرت جی کی اہلیہ ہماری اماں جان کا تشریف لانا اور اپنے دست مبارک سے طالبات معلمات کی چادر پوشی اور انعامات کی تقسیم ہوئی، اور الحمدللہ کراچی سے، لاہور سے، گجرانوالہ سے، قصور سے، ملتان سے اور دیر، اوچھ، KPK کے مختلف علاقوں سے، اور ساتھ ہی چترال اور گلگت کے کچھ حضرات بھی موجود تھے۔ ہماری طالبات جو چترال سے آئیں، اتنے برف کے زمانے میں، برف باری میں، وہاں سے سفر کر کے الحمدللہ پہنچیں، محرم کے ساتھ آئی تھیں، تو الحمدللہ بہت اچھے انداز سے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ہماری ماشاءاللہ خدمت کی ٹیم نے اس میں خوب محنت کی، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، اور سب نے اپنا کام بہت خوش اسلوبی سے نبھایا، اور انشاءاللہ آئندہ اور بہتر انداز سے امید ہے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت جی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں خاص طور سے حضرت جی کا اور اماں جان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بیماری، ضعف کے باوجود سرپرستی کرنا اور بیان فرمانا اور تشریف لانا، یہ سب ہمارے لیے الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے لیے ایک بہرحال بہت بڑی سعادت ہے، اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بڑوں کو اس کا بہترین اجر اور بدلہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ اور دوسری بات، آج ہی کے دن دو کام ہوئے۔ آج بدھ کا دن ہے، تو صبح اٹھا تو ایک سوال واٹس ایپ پہ آیا ہوا تھا، دن رات لوگ بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ، تو کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو سوال یہ آیا تھا مجھ سے، انہوں نے پوچھا کہ امام مہدی سے جب بیعت ہوگی تو آپ ہمیں ساتھ لے جائیں گے یا ہمیں خود جانا ہوگا، یا کس طریقے سے ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ میں بڑا حیران ہوا۔ پھر ابھی شام کو میں بیٹھا ہوا تھا آفس میں، نہیں، میں آفس سے یہاں ہیڈ آفس آ رہا تھا الکحف کے آفس میں، تو مجھے ہمارے حسیب بھائی ہیں یہ جو سامنے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا سے ایک سوال مجھے بھیجا۔ اب وہ پتہ نہیں ہمارے فیس بک کے پیج پہ ہوگا یا یوٹیوب کے، اتنی تو مجھے خاص پہچان بھی نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کا اتنا استعمال نہیں کرتا، تاہم سوال یاد ہے مجھے۔ سوال یہ تھا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ ایک بات کی تصدیق چاہی تھی کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ نے حرم میں بیٹھ کے قسم کھا کے یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ 2025 میں امام مہدی آنے والے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ بھئی اس کا کیا جواب دوں، اور صبح یہ سوال آیا ہوا تھا، تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ شاید حضرت جی کی نسبت سے یہ غلط بات کچھ پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جو کوئی سادہ آدمی تھے تو مجھ سے پوچھ بیٹھے جی آپ امام مہدی کے پاس ہمیں لے کے جائیں گے، بیعت خود کروائیں گے یا ہمیں جانا ہوگا؟ اگر ہمیں جانا ہوگا تو کیسے بات کریں اور کیسے بیعت کریں؟ یعنی اس قسم کی غلط افواہیں جب آتی ہیں تو بہت سارے سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کا شکار ہو جاتے ہیں، سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، کب آنا ہے نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر، نہ کوئی بڑے سے بڑے عالم نے کبھی اس کا دعویٰ کیا کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ کب آنا ہے۔ وہ ٹائم کسی کے علم میں نہیں۔ صرف حضرت جی کی بات خاص نہیں ہے اس معاملے میں، 1400 سال میں کسی کو یہ علم نہیں کہ کب آنا ہے۔
ٹائم فریم میں آنا ہے۔ اب امام مہدی اب آئیں گے تو ان سے بیعت کیسے ہوگی، ان کی پہچان کیسے ہوگی، ان کو پہچانے گا کون، یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ان کو علماء پہچانیں گے، قطب اور ابدال پہچانیں گے، دیندار لوگ پہچانیں گے، جن کی وضع قطع اٹھنا بیٹھنا دینداری کے ساتھ ہوگا، جن کا کردار گفتار علماء کا ہوگا، وہ پہچانیں گے۔ تو اس میں خطرے کی بات آ گئی نا کہ وہ لوگ جو خود دین سے دور ہو رہے ہیں، اپنے لباس کو اور اپنی اولادوں کو دینی چیزوں سے دور کر رہے ہیں، یہ خطرے میں ہوں گے، کیونکہ امام مہدی کا انکار کرنے والے، نہ ماننے والے لوگوں میں مسلمان بھی وہ مسلمان بھی ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے وہ، اور ایسا طبقہ وجود میں آتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صاحب آئے، حضرت جی کے خلیفہ ہیں شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، جنگ میں شیخ الحدیث ہیں، ان کے پاس آ کے کہنے لگے حضرت امام مہدی کون سے مسلک کے ہوں گے، حنفی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، شافعی ہوں گے، کیا ہوں گے، کیا سلسلہ ہوگا؟ انہوں نے فرمایا جو بھی ہوں گے وہ مولوی، تمہیں مولویوں سے چڑھ ہے لیکن وہ تو مولوی ہوں گے، جس کا پوری امت انتظار کر رہی ہے وہ بھی تو مولوی ہوں گے، لیکن ان کو پہچاننا اور ان کو ماننا یہ بھی مولویوں کو، علماء کو اور ان کی اولادوں کو اور علماء سے اور دیندار لوگوں سے محبت کرنے والوں کو نصیب ہوگا۔ جو ان سے دور ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے لیے کیسے مشکل تو وہ گھڑی ہوگی۔ اچھا یہاں ایک بات اور، اب امام مہدی کا ذکر آ ہی گیا ہے تو انہوں نے آنا تو ہے۔ اچھا پرسوں کیا ہوا، میں مولانا عثمان یاسر صاحب ناران سے وہ بھی آئے ہوئے تھے، داریل سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے کانوکیشن میں، تو مولانا عثمان یاسر صاحب کو میں پھر پہنچانے کے لیے نا ان کے ہاں والا کوٹ چلا گیا، واپس آ رہا تھا تو ایک کلپ جو ہے نا شبان ختم نبوت کی خاتون ہیں، بیت ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا، میرے کسی بیان کا سا ٹکڑا لے کے نا قادیانیوں نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ تو خود کہتے ہیں امام مہدی نے نہیں آنا، امام مہدی کا انکار کر رہے ہیں آنے کا۔ وہ بات تھی کچھ کر دیا اس کو کچھ، وہ تو ابھی بھی میں نے بات کی ہے، وہ کیا ہے کہ بہت سارے مسلمان نہیں پہچان سکیں گے اپنی غفلت اور کمی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ آئیں گے نہیں۔ اچھا ایک تو ہے کہ امام مہدی کا آنا ایک بات، دوسرا ہے دجال کا آنا، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ جب میں اور آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ امام مہدی نے آنا ہے، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، چلو وہ آئیں گے پھر تو اسلام ہوگا، پھر تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، بڑی برکتیں آئیں گی، ہم ذرا اندر سے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے زیادہ کہ امام مہدی آئیں گے، زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ دجال آئے گا۔ جب ہم یہ سوچیں گے نا دجال آئے گا اور اس کی فکر کریں گے اور اپنے بچوں کو بتائیں گے دجال آئے گا، تو کیا ہوگا؟ فوری طور پر ایک اندر طبیعت کے اندر فطری طور پر نا نفسیاتی طور پر ایک تبدیلی پیدا ہوگی، اوہو دجال نے آنا ہے، کوئی توبہ کر لو، کوئی نیکی کر لو، کچھ خیال کر لو، پتہ نہیں کیا بنے گا، کہ سورہ کہف پڑھ لو، کچھ کر لو۔ تو یہ ایک نفسیاتی فرق آتا ہے، تو ہمیں دجال کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے آنا ہے، اس کے فتنے سے ہر نبی نے ڈرایا، حضور نے بھی ڈرایا، اور اب تو کوئی اور امت ہے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ہم آخری امت، اب دجال نے آنا ہی آنا ہے۔ اس نے بھی کب آنا ہے یہ پتہ کوئی نہیں، لیکن دجالی فتنے تو ظاہر ہو چکے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہو گئیں امام مہدی سے متعلق۔ اب وہ جو صاحب جنہوں نے صبح سوال پوچھا ان کو میں نے کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا، تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرواؤں گا، لیکن شام کو جب یہ ہمارے حسیب بھائی نے کہا جی 2025 میں امام مہدی آ رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو ہی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تقریباً مکمل ہو گئی، اس کے بعد ازواج مطہرات کا ذکر ہوا، نبی علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیوں کا، بیٹوں کا ذکر ہوا۔ اب اس سلسلے کو تھوڑا اور آگے ہم لے کے چل رہے ہیں، باقی ہے اب یہ اپنے اختتام کی طرف، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مکمل کرنے میں بہت ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نشانی تھی نبوت کی، خاص اللہ کی جانب سے خاص نشانی تھی، اس کو کہتے ہیں مہر نبوت۔ دونوں شانوں کے درمیان پیچھے گوشت کی طرح تھی، کبوتر کے انڈے کے مانند اس کا سائز تھا اور گوشت ہی کی بنی ہوئی تھی۔
بعض ضعیف روایات میں ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، تاہم وہ مہر نبوت تھی، اور یہ ایسی نشانی تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء، جو یہود علماء تھے، وہ اس نشانی کو دیکھ کے پہچان جاتے تھے، یہی وہ ہیں جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ، جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایسی پکی نشانی تھی۔ اور علامہ سہیلی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ وہ پشت مبارک پر ایسے مقام پر تھی کہ جہاں سے ہر آدمی کے اس پشت کے حصے سے شیطان اپنے وسوسے اندر ڈالتا ہے، تو وہ ایسا اللہ نے راستہ وہاں بند کیا شیطانی وساوس کا کہ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب ہم تھوڑا آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کے معنی۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک حلیے کو بیان کرنا یہ ناممکن ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس نے یہ قسمیں کھا کھا کے کہا کہ آپ جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کہیں دیکھا، مخلوق میں کہیں اتنا حسن سما ہی نہیں سکتا جیسا نبی علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیمتی سے قیمتی ریشم اتنا نرم نہیں ہوتا تھا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں نرم ہوتی تھیں۔ فرماتے تھے قیمتی سے قیمتی خوشبو، بہترین سے بہترین مشک و عنبر اتنے خوشبودار نہیں ہوتے تھے جتنے آقا کا مبارک پسینہ خوشبودار ہوتا تھا۔ اس پسینے کو، اس مبارک پسینے کو جب خوشبو میں ملایا جاتا تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا، وہ ایسا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قد کے اعتبار سے نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹا قد تھا، درمیانے درجے کا قد تھا، لیکن لوگوں میں جب آپ ہوتے تو سب سے زیادہ بلند قامت آپ نظر آتے تھے۔ یہ آپ کا ایک معجزہ تھا۔ آپ کے بال مبارک جو ہیں خمدار، ذرا سا خم لیے ہوئے تھے، زیادہ پیچدار بھی نہیں تھے، گھنگریالے ہو جائیں اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، ذرا سا ان کے اندر خم تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ موٹے بدن کے تھے نہ بہت باریک تھے، اعتدال کے ساتھ جسم تھا، اور چہرہ مبارک جو ہے وہ تھوڑا سا گولائی کی طرف تھا اور تھوڑا سا لمبائی کی طرف تھا، بہت خوبصورت اور اعتدال کے ساتھ، نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا، دونوں کے درمیان تھوڑی سی لمبائی لیے ہوئے تھا۔ اور آپ کا مبارک رنگ سفید سرخی مائل تھا، اور مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں، اور آنکھوں میں آپ سرما لگاتے تھے باوجود یہ کہ سرمگی تھیں، خود بخود ایسا ہوتا تھا جیسے سرما لگا ہوا ہے، اور بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں۔ اسی طرح دونوں مونڈوں کے درمیان جو جگہ تھی نا، دونوں کاندھوں کے درمیان، وہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر بہت زیادہ بال نہیں تھے، سینے سے نیچے بس یہاں ناف تک ایک باریک لائن تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں جو تھیں وہ خوب بڑی تھیں اور سیاہ ترین تھیں، بالکل بلیک، اور جو سفید حصہ ہوتا ہے نا، یہ سفید تھا، اس کے اندر ریڈ کلر کے سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، وہ ایک عجیب خوبصورتی کا منظر ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے نا تو یہ ایک عجیب معجزہ ہوتا تھا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن جب آپ چلتے تو قدموں کو پوری قوت سے اٹھاتے تھے اور ایسے چلتے جیسے نیچے کوئی پستی کی طرف، نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت یہ تھی، جب کسی کی طرف مخاطب ہوتے تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ادھر آیا، میں ہاں جی، نبی علیہ السلام ایسے نہیں کرتے تھے۔ بندہ ادھر سے آیا تو آپ پورا رخ ادھر کر کے پھر اس سے بات کرتے۔ اب کو ادھر سے آیا تو ایسے نہیں، پورا اس کی طرف رخ ہوتا، رخ مبارک فرماتے پھر بات کرتے۔ یہ آپ کی عاجزی کی دلیل تھی کہ اس میں لاپرواہی، تکبر بھی ہو سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اگلے سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، اور اپنی طبیعت کی اور اپنی ہر عادت میں، ہر فعل میں، ہر قول میں، ہر عمل میں سب سے اعلیٰ آپ تھے۔ جو آپ کو دیکھتے ہی مرعوب ہو جایا کرتا تھا، آپ کا رعب بھی بہت زیادہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ میل جول رکھتا، آنا رکھتا، بات چیت رکھتا، وہ چند ہی دنوں میں آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا تھا، اور آپ سے زیادہ اسے کوئی اچھا نہ لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی جمال والا دنیا میں آیا، نہ کمال والا آیا، سب سے زیادہ جمال و کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ سر مبارک تناسب کے ساتھ بڑا تھا،
اور چہرہ مبارک نہایت چمکدار اور کھلتا ہوا تھا۔ چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا، تھوڑی سی گولائی بھی تھی، اور چہرہ مبارک جو ہے 14ویں کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، داڑھی مبارک جو تھی گنجان تھی، اور داڑھی جو تھی آپ کی، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تفصیلات بتائی ہیں کہ اس کو ختم کرنا، منڈوانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل ابھی کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جب کسی کی طرف دیکھتے تو ضرورت کے مطابق دیکھتے اور آنکھوں کو بند کر لیا جھکا لیا کرتے تھے، حیا کی وجہ سے آپ بہت اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ بھویں مبارک بہت باریک تھیں لیکن گھنی تھیں، اور دونوں کے درمیان فاصلہ تھا، جڑی بھی نہیں تھیں، اور درمیان میں ایک رگ ابھرتی تھی غصے کے وقت، جب غصے کی کیفیت میں آتی تو درمیان میں ایک رگ ابھر جایا کرتی تھی۔ اور ناک مبارک تناسب کے ساتھ لمبی تھی، جس پر نور چمکتا تھا، اس نور کی وجہ سے دیکھنے والا سمجھتا کہ ناک لمبی زیادہ ہے، حالانکہ وہ نور ہوا کرتا تھا۔ رخسار مبارک اور گردن مبارک جو تھے، رخسار نہایت نرم اور ہموار تھے، اور گردن جو تھی انتہائی نرم اور ہموار تھی۔ دندان مبارک جو تھے باریک تھے اور نہایت ہی خوبصورت تھے، اور آگے کے 2 دانتوں کے درمیان فاصلہ بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی قہقہے نہیں لگائے، مسکرایا کرتے تھے، اور جب اندھیرے میں بھی اور کبھی ویسے بھی نبی علیہ السلام منہ کھولتے تو آپ کے دانتوں سے جو روشنی اور چمک نکلتی تو سامنے دیوار پہ جاتی۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی تلاش کر رہی تھی، مل نہیں رہی۔ پھر نبی علیہ السلام آئے، کو بات چیت ہوئی تو جو دانتوں سے روشنی نکلی نا تو سوئی چمک گئی، ریفلیکشن آئی تو انہوں نے وہ اٹھا لی، تو سامنے دیواروں کے اوپر بھی اس کا عکس جایا کرتا تھا، اتنی زیادہ تھی۔ سینہ مبارک چوڑا تھا اور دونوں کاندھوں کے درمیان فاصلہ جو ہے نا زیادہ تھا۔ یہ شجاعت اور بہادری کی دلیل ہوا کرتی ہے، علامت ہوا کرتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں، ہاتھ جو تھے کشادہ اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور مبارک بازو جو تھے وہ بڑے تھے، ہتھیلیاں چوڑی تھیں، انگلیاں تناسب کے ساتھ بڑی تھیں، کلائیاں مبارک دراز تھیں، اور تلوے جو ہیں وہ کافی گہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی جسامت کے مالک تھے، دونوں کندھیوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور دونوں جو بال رکھتے تھے وہ کان کی لو تک یا کندھے تک آ جایا کرتے تھے، اس سے نیچے نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہ پایا۔ سرخ جوڑے سے مراد مکمل سرخ تو منع ہے، سرخ دھاری دار چادر ہوتی تھی، ایک آپ کو جو چادر پسند تھی یمن کی آتی تھی، برد یمانی اسے کہتے تھے، یمنی چادر اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی، وہ دھاری دار ہوتی تھی، مکمل ریڈ مردوں کے لیے منع۔ چاند جیسا آپ کا چہرہ تھا۔ آپ کے جو چلنے کی رفتار تھی نا، اس میں 6-7 پوائنٹس ہیں۔ اگر کوئی نوجوان پی ایچ ڈی کرنا چاہے نا اس ٹاپک پہ تو کر سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس کو لے، انسان کی صحت کو لے، اس کی زندگی کو لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی رفتار کو لے، یہ چلنے کی رفتار خود ایک معجزہ ہے، اور چلنے کی رفتار ہماری صحت کی دلیل ہے۔ آپ کی چلنے کی رفتار ذرا سن لیجئے۔ نمبر 1 پوائنٹ، تیز چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے، پیر کو اٹھا کر چلتے تھے۔ 3 باتیں ہو گئیں، تیز چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے، پاؤں کو اٹھا کے چلتے تھے، قوت سے اٹھاتے تھے، اور اسے گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ 4تھا پوائنٹ، گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ 5واں پوائنٹ، کشادہ قدم، ذرا لمبا قدم لیتے تھے۔ 6واں پوائنٹ، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہو۔ ان پوائنٹس کو پکڑ کے، ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر میڈیکل سائنس کو اور آج کی ریسرچ کو ہمارے چلنے کی ہر آدمی چلتا ہے نا، اس کی ضرورت کو سامنے رکھے ہوئے اگر کوئی شخص اس پہ محنت کرے تو باقاعدہ مقالے لکھ سکتا ہے اور پی ایچ ڈی اس کو مل سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دیکھیے، ڈاکٹروں نے کہا واک کرو، واک شروع ہو گئی، کہا جی جاگنگ کرو، جاگنگ شروع ہو گئی۔ کیسے جاگنگ کرو؟ تیز چلو بھائی، تیز چلنا شروع کر دیا۔ 10-20 سال کے بعد اس کے جب ریزلٹس آئے نا تو کیا آئے کہ ٹخنوں کے اندر ایک آئل ہوتا ہے، وہ جاگنگ کی وجہ سے ختم ہو گیا، کم ہو گیا۔ بڑھاپے میں پریشانی آ رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے روز گھنٹہ جاگنگ کی ہے،
وہ گھوم پھر کے پھر آ گئے. اب کہتے ہیں برسک واک کرو, تیز رفتاری سے چلو. پوری سائنس محنت کر کے کہاں پہنچی؟ وہاں پہنچی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم 1400 سال پہلے سے ہیں. تو صرف آپ کی رفتار کو سامنے رکھ کے اس پہ ریسرچ کی جائے تو بہت کچھ ملے گا. لیکن نوجوانوں کے پاس سوشل میڈیا سے فرصت ہو تو نبی علیہ السلام کی باتوں کو سنیں اور دیکھیں. سر اور داڑھی کے بال کالے تھے اور گھنے تھے. نبی علیہ السلام کے بال مبارک بہت زیادہ گھنگریالے نہ تھے بلکہ سیدھے کی طرف تھے اور ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے. اچھا جی, کوئی بتا سکتا ہے؟ انعام ملے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر اور داڑھی میں کتنے بال تھے جو سفید تھے؟ آخری عمر یعنی 63 سال کی عمر تک کتنے بال تھے جو سفید تھے؟ یہ میں ذرا تھوڑا سا ہی پی لوں, آپ بتائیں جی, جواب دیں. سوال ہے. ایک جواب یہ آیا کہ 20 سے 25 بال سفید تھے. اور کوئی بات؟ 11 بال دوسرا جواب. اور کوئی جواب؟ 10 سے 15 تیسرا جواب. اور کوئی بات؟ 25 تو آ گیا نا. اور اچھا, کالے زیادہ تھے اور سفید کم تھے. سیاسی جواب بھی آ گیا, ڈپلومیٹک جواب بھی آ گیا. اچھا جی, اس میں کئی روایات ہیں. ایک میں لفظ 17 کا ہے, 17, اور ایک جگہ ہے 20 سے 25. یعنی کالے بال تھے, سفید بال تو چند ایک تھے. یہاں سے بات کیا, ایک اور غور کیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کتنی محبت تھی کہ بال بھی گن لیے. کتنا محبت سے دیکھتے ہوں گے, کتنی گہری نظر ہوگی. یہ کسی کو معلوم تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جی میں نے کبھی ہم نے کسی کے بال گنے. اس کے صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی. اور دوسری بات اس میں کیا ظاہر ہوتی ہے؟ دوسری بات اس میں یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ. یہودی, عیسائی اور دوسرے لوگ, ہندو, یہ مسلمانوں کے اوپر سوالات کرتے ہیں, یہ بتاؤ, یہ بتاؤ, یہ بتاؤ. ہمارے پاس تو ایک ایک چیز کی اتنی تفصیلات موجود ہیں. ان سے ان کے بڑوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے, بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بال کیسے تھے, وہ کون سا لباس پہنتے تھے, کیا کھاتے تھے, کیسے چلتے تھے, اور دلیل کے ساتھ بتاؤ, سند متصل کے ساتھ بتاؤ. کہتا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی درمیان میں بندہ غائب نہ ہوا, بتاؤ. یہودیوں سے پوچھا جائے بات, بتاؤ بھائی عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا لباس پہنتے تھے, کیا کھاتے تھے, ان کی بیویوں کے نام کیا تھے, بچوں کے نام کیا تھے, ان کی بکریوں کے نام کیا تھے, بتاؤ. اور ایسی زبان میں بتاؤ جس زبان میں وہ تھے, اور ساتھ ہی ساتھ سند متصل بھی ہونی چاہیے کہ ثابت بھی کرو. یہاں تو ایک ایک حرف, ایک ایک عمل, ایک ایک قول ثابت ہے. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, الٹا اعتراض ہم پر. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی کمر مبارک ایسی تھی جیسے ڈھلی ہوئی چاندی کا ٹکڑا, خوبصورت ترشی ہوئی ایڑیاں جس پر گوشت ذرا کم تھا, اور آپ نے مہندی استعمال فرمائی ہے. اپنی مونچھوں کے بال بہت چھوٹے رکھا کرتے, کاٹ دیا کرتے تھے. اور جو بال سفید ہوئے تھے ان میں زیادہ تر یہ والے بال تھے, ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان جو ہے نا, اس کو داڑھی بچہ بھی کہتے ہیں. اس کو سنبھالنا بھی واجب ہے, اس کو بھی نہیں کٹوانا چاہیے. تو اس کے بعد کچھ سفید ہو گئے تھے بخاری شریف کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی بہت سادہ تھا, اور سادہ لباس آپ استعمال کیا کرتے تھے. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن منہ, کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین چیز کوئی نہیں دیکھی, نہ انسانوں میں نہ اور کسی مخلوق میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ, کہ اتنا خوبصورت چہرہ نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کہیں بھی دیکھا, یعنی کسی اور کا دیکھا ہی نہیں. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مطلب چاندنی رات تھی, میں مسجد نبوی شریف میں رات کے وقت آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ دھاری دار جوڑے میں بیٹھے ہوئے تھے, یا چادر زیب تن فرماتی, تو اس وقت چودھری کا چاند بھی نظر آ رہا تھا.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مدینہ کا چاند بھی، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینہ کے چاند کو دیکھتا، فیصلہ کرتا رہا کون زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے دل نے پھر گواہی دے دی کہ مدینہ کا چاند یہ آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو چاند سے تشبیہ دی ہے، اور کسی کہنے والوں نے خوب کہا، اصل میں چاند سے تشبیہ اس لیے دی کہ کوئی اور اس سے اچھی چیز سمجھ میں نہیں آئی، ورنہ چاند کے بارے میں تو کسی نے کہہ دیا۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ جھریاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ وہاں تو نشان ہیں، یہ تو چہرہ صاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے نبی مکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، گویا ان کے چہرے پہ سورج چمکتا تھا، آفتاب اندر سے چمک رہا ہوتا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زلیخا نے اور مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا اور ہاتھ کاٹ دیے تھے، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل چیر دیتی، سینے چیر دیتی۔ وہ کیا شعر ہے کہ ویکھیا جے یوسف نو تے انگلیاں، ویکھیا جے یوسف نے تے انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جناوار سٹیاں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حسن بہت ہی باکمال۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جو کلام کہا ہے بس وہ بھی آخر ہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بچہ جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر عیب سے ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ سے پوچھ کے ہی آپ کو بنایا ہو، آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو بنایا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو حسن و جمال کی کوئی بیان نہیں کر سکتا، چند باتیں ہو گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی کا نہیں، اور آپ کے مبارک چہرے پہ داڑھی تھی۔ اگر کوئی داڑھی منڈوا کے سوچے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو گیا، یہ بیچارہ غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے۔ کائنات کا سب سے جو حسین چہرہ ہے نا، پوری داڑھی تھی، اور کائنات میں سب سے حسین لوگوں کی جماعت کون سی ہے؟ انبیاء کرام کی، تمام نبیوں کی داڑھی تھی۔ اور قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تو واضح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو پیچھے کچھ مسئلہ ہو چکا تھا سامری والا، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی ایسے داڑھی پکڑ لی۔ انہوں نے کیا کہا، میرے امی کے بیٹے میری داڑھی تو نہ پکڑ۔ یا ابن امی لا تأخذ بلحیتی، کہ میری داڑھی کو مت پکڑو۔ داڑھی ہاتھ میں کب آئے گی؟ جب بڑی ہوگی، وہ جو چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور غور کیجئے، یہود کے جو علماء ہیں ربائی جنہیں کہتے ہیں، عیسائیوں کے جو علماء ہیں جنہیں پادری کہتے ہیں، ان میں اکثر کو دیکھ لیجیے جنہیں چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں۔ یا چلو جی آپ کہیں جی آج کل کے پادریوں نے نہیں رکھی ہوتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویریں گرجوں میں لگی ہوئی ہیں اس میں ان کی داڑھی ہے۔ اور آپ یہود کے جب علماء کو دیکھیں گے تو ان کی داڑھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی تمام انبیاء، گزشتہ انبیاء بھی رکھتے تھے۔ داڑھی کیا ہے؟ شاعر اسلام۔ اس کو کٹوانا جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا مذاق اڑانا جو ہے یہ کفر کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی زینت داڑھی میں رکھی اور عورتوں کی زینت چوٹی میں رکھی ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خریم اسدی اچھا بندہ ہے اگر اس کے سر کے بال کندھوں سے زیادہ بڑے نہ ہوں اور اس کی جو ٹخنے ہیں وہ ننگے رہیں، تو یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے۔
جب ان کو یہ بات پہنچی تو فوری طور پر جو نیچے کے بال تھے وہ کٹوا دیے، اور ٹخنے جو ہیں وہ کپڑے جو ٹخنے سے نیچے جاتے تھے وہ اوپر پنڈلی تک لے آئے۔ اسی طرح بالوں سے متعلق نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا قضا کرنا منع ہے۔ ایک بچے کو آپ نے دیکھا کہ کچھ بال اس کے چھوٹے تھے، کچھ بڑے تھے، جیسے آج کل بھی کر لیتے ہیں، بعد ادھر سے ختم، ادھر سے مشین پھروا لیتے ہیں، درمیان میں بال ہوتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے جو ہے نا وہ آج کل فیشن آ رہے ہیں، اس کو شریعت نے قضا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا نام دیا اور اس کو بالکل منع کیا۔ چھوٹے بچوں کے لیے جب منع کیا تو بڑوں کے لیے تو بالکل منع ہے۔ بال یا تو انسان گنجا ہو سارے کاٹ دے، یا سب ایک جیسے ایک برابر رکھے، ادھر سے بال رکھیں درمیان سے نہیں ہیں، یا ادھر سے کوئی سائز، ادھر سے کوئی سائز، ادھر سے کوئی سائز، یا اب پیچھے کچھ ایسے ہیں جو پیچھے والے سائز کچھ اوپر کھڑے کر لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نبی علیہ السلام نے منع فرمائی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ داڑھی مردوں کے لیے حسن و جمال ہے اور چوٹی عورتوں کے لیے زینت کی مانند ہے۔ تو داڑھی کا منڈوانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ہر وقت کا گناہ، نماز بھی پڑھ رہا ہو تب بھی گناہ۔ اچھا، ایک داڑھی ایسی ہے جس کو کٹوانا واجب ہے، کوئی بتا سکتا ہے جی؟ ایک داڑھی ایسی بھی ہے اگر وہ ہو تو اس کو کٹوانا واجب ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے عورت کی داڑھی نکل آئے، وہ کٹوانا واجب ہے۔ مردوں کے لیے کٹوانا نہیں، مردوں کے لیے رکھنا واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ یورپ میں کسی جگہ پہ کچھ عورتوں نے نا گنجا ہونے کا فیشن اپنا لیا، بس گنجا ہونا ہے۔ تو جب کچھ عرصہ وہ گنجی نہیں تو ان کی داڑھیاں نکلنی شروع ہو گئی، پھر انہوں نے گنجا ہونے سے توبہ کی کہ سر پہ ہی ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس انتہائی سادہ ہوتا تھا، درویشانہ لباس تھا، اور عام زندگی آپ نے رکھی۔ آپ کا لباس پاکیزہ ہوتا تھا، لباس میں تہبند، چادر، کرتا، جبہ اور کمبل میں بھی پیوند لگا ہوتا تھا۔ یمنی چادر آپ نے استعمال کی، ٹوپی آپ نے پہنی، اور آپ کی ٹوپی جو ہوتی تھی وہ سر مبارک سے چپکی ہوئی تھی، چمٹی ہوئی ہوتی تھی، زیادہ اونچی کھڑی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو سنت کے مطابق ٹوپی ہے وہ ایسی ہے۔ اسی طرح عمامہ، ٹوپی کے اوپر آپ عمامہ یہ پگڑی باندھا کرتے تھے، کبھی یہ شملہ پیچھے رکھاتے تھے، کبھی ادھر آ جاتا، کبھی ادھر ڈال لیتے۔ تو یہ عمامہ جو ہے سنت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے پاجامہ پسند فرمایا، اس کو خریدا، فرمایا کہ اس کے اندر سطر زیادہ ہے۔ لنگی کی نسبت عمامہ میں سطر جو ہے زیادہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس وقت ہوئی تھی، آپ نے پاجامہ ہی پہنا ہوا تھا، خاص طور سے آپ کو اندازہ ہو گیا تھا یہ مجھے شہید کر دیں گے، تو آپ نے اس دن باقاعدہ تہبند اتار کے پاجامہ پہنا، کہ تہبند میں پردے کا اہتمام انسان اپنی سہولت سے تو کر سکتا ہے، لیکن دشمن حملہ کرے اس وقت معاملہ بدل جاتا ہے نا، تو یہ پاجامہ پہننا سنت ہے۔ اسی طرح قمیض آپ کو پسند تھی، آپ پہنتے تھے، اور آگے سامنے اس کا گریبان ہوتا تھا۔ لنگی اور باقی تمام کپڑے آپ کے ٹخنوں سے بلند رہا کرتے تھے۔ آپ نے موزے بھی استعمال فرمائے، جو چمڑے کے موزے ہیں ان پہ مسح کرنا جائز ہے۔ آپ نے انگوٹھی بھی پہنی، شروع میں تو نہیں پہنی، جب ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ بھئی جو بادشاہ ہیں دنیا کے ان کو خطوط لکھے جانے اور وہ بغیر مہر کے خطوط کو قبول نہیں کرتے، تو آپ نے انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے نالین مبارک یہ ہماری چپلوں کی مانند تھے کہ نیچے ایک سول ہوتا تھا، تو جو نالین مبارک تھے جیسے ہماری چپل ہوتی ہے، نیچے ایک سول ہوتا تھا اور اوپر دو تسمے ہوا کرتے تھے جس میں جو انگلیاں اور انگوٹھا ایک سائڈ پہ آ جایا کرتا تھا، بالکل سادہ قسم کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ کا لباس ابراہیمی تھا۔ بعض لوگ یہ سوال کر یہ کہہ دیتے ہیں، شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ حضور چونکہ عرب میں تھے تو اس لیے وہ لباس تھا، اور وہ بعض ایسے بھی بے وقوف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نبی علیہ السلام مغرب میں پیدا ہوتے، روم میں اور جرمنی میں اور انگلینڈ میں، تو پھر وہ طرز اختیار ہوتا۔ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے، یہ غلامانہ ذہنیت کی بات ہے۔ نبی اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے بندوں کو آتا ہے،
اور کوئی نبی کبھی کسی قوم کا تابع نہیں ہوا، اپنی قوم کو اپنے تابع کیا ہے، اور کسی نبی نے کسی قوم کی اطاعت نہیں کی، نہ لباس میں نہ کسی اور معاملے میں۔ اللہ کا حکم آتا تھا وہ پورا ہوتا تھا۔ انبیاء کرام کے پورے سلسلے کو دیکھیں، ساری چیزیں تو کامن ہیں، معمولی فرق کے ساتھ۔ بھئی ہمارے ہاں روزے کو رکھنے اور کھولنے کی ترتیب یہ ہے، پہلے کچھ مختلف تھی۔ یہ معمولی حکمتیں اللہ نے اپنے وقت کے حالات کے مطابق بندوں پہ تبدیل کی ہیں، آزمائش اور مختلف معاملات کے اعتبار سے۔ بنیادی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک ہی ہیں۔ داڑھی تمام انبیاء کو پسند، حیا تمام انبیاء کی عادت، نکاح کرنا تمام انبیاء کی سنت، مسواک کرنا تمام انبیاء کرام کی سنت، سادہ لباس پہننا تمام انبیاء کی سنت، لباس میں تکبر سے بچنا تمام انبیاء کی سنت، داڑھی رکھنا، مونچھیں ترشوانا تمام انبیاء کی سنت۔ اسی طرح لباس جو ہے نا، اسلامک ڈریس کوڈ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور تمام انبیاء کی سنت۔ اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی کہ نبی علیہ السلام اگر عرب میں آ گئے، اس لیے عربی لباس تھا، ہندوستان میں آتے تو یہاں کا تمدن ہوتا، انتہائی غلط بات ہے۔ نبی تو اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے لوگوں کو آتے ہیں، اپنی اتباع کی دعوت دیتے ہیں، نہ کہ رسم کی، رواج کی، علاقے کی یا قوم کی تقلید کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان غیروں کے رنگ سے بچے، خالص نبوی رنگ میں آئے، تب ہوتا ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبوی رنگ بھی رہے اور اللہ کے رنگ میں بھی رنگا رہے اور غیروں کی بات بھی شامل رہے، یہ ساری چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ شاید میں غلط کہہ گیا۔ اللہ کے رنگ میں رنگنا، نبوی رنگ میں رنگنا، یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب غیروں کے رنگ سے نفرت ہو اور برات، اور ہم بالکل اس سے بیدار ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم کہیں ہمارے پاس اللہ کا رنگ بھی رہے، نبی کا رنگ بھی رہے اور ساتھ غیروں کی بھی کوئی بات رہے، یہ کوئی چیز نہیں، دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ تشبہ بالکفار، کافروں جیسا لباس پہننا، یہ بالکل منع ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کی کتاب ہے تشبہ فی الاسلام، 2 حصوں میں ہے، 2 جلدوں میں، یہ لے کے پڑھنی چاہیے، بہت ساری چیزیں اس میں معلوم ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کل نا احساس کمتری کا شکار ہو کے کہتے ہیں جی مسلمانوں نے کیا کیا ہے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنے لباس پہ، سادہ طرز زندگی پہ، خدا پرستی پہ تھا، اس وقت تک مسلمان دنیا پہ حکومت کرتا رہا، اور مسلمانوں کی حکومت کا وقت تھوڑا نہیں ہے، 1000 سال کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کے 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے۔ اب جو 200-300 سال سے مسئلہ بنا ہے، یہ کیوں بنا؟ کہ ہم نے لباس میں سادگی کو چھوڑ دیا، ہم نے خدا پرستی کے بجائے نفس پرستی شروع کر دی، اور ہمارے حکمران بالخصوص یہ میر جعفر اور میر صادق بن گئے کہ یہ ملک اور ملت سے مخلص نہ رہے، اور سارا معاملہ بدل گیا، اور عوام کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئیں۔ آج اگر یورپ اور امریکہ کی کوئی بڑی حکومت ہے کہ ان کی کوئی بات چل بھی رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے وقتی طور پہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور نمرود، ایسے لوگوں بھی تو حکومتیں دی تھیں۔ یہ آج کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے، اسلامی تاریخ کو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ پہلے بھی قومیں جتنی بھی تھی، قوم عاد تھی، سمود تھی، یا فرعون یا نمرود، وہ سب تباہ ہوئے، انہوں نے بھی تباہ ہونا ہے اگر اسلام نہ لائے تو۔ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ جب ہم اپنے طرز و اپنے تمدن پر آ جائیں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی حقیقت اور اپنی صورت کو چھوڑ کر دوسروں کے لباس کو اختیار کرنا، یہ احساس کمتری کی علامت ہے، اپنی قوم سے لا تعلقی کی علامت ہے، اپنی قوم سے بے وفائی کی علامت ہے۔ ہم جب اپنے تہذیب و تمدن کو چھوڑتے ہیں تو سیدھا سیدھا اپنی قوم سے بے وفائی کر رہے ہیں، اپنے ملت سے، اپنے نبی سے بے وفائی کر رہے ہیں، تو بے وفائی
کے ساتھ موت آ جائے، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اسلام نے جو غیروں کا لباس پہننے سے منع کیا، یہ کیا تنگ نظری ہے؟ نہیں، یہ غیرت اور حمیت کی بات ہے، اسلام کی غیرت ہے۔ دیکھیں، برٹش آرمی کا کوئی جرنیل ہو، اس کا کوئی عام جو سولجر ہے، وہ کیا کرے؟ وہ جناب جرمن آرمی کا لباس پہن لے۔ عام سپاہی جو ہے برطانوی فوج کا، وہ جرمن فوج کا لباس پہن لے، تو برٹش آرمی کا جو جرنل ہوگا وہ کیا کرے گا جی؟ بتائیں جی، اس کو سزا دیں گے۔ کیوں؟ تنگ نظری ہے یہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ غیرت کی بات ہوتی ہے۔ تو ایک عام برطانوی جرنل کو اتنا تو حق ہے کہ وہ اپنے نیچے والوں کو کوئی ڈریس کوڈ کا پابند کر سکے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حق نہیں کہ اپنے امتیوں کو کسی ڈریس کوڈ کا پابند کر سکے؟ یہ غیرت اور حمیت کی بات ہے۔ کہتے ہیں جی علماء بڑے تنگ نظر ہو جاتے ہیں، جی یہ تنگ نظری نہیں ہے، غیرت کی عین غیرت ہے یہ۔ ہاں، کسی کی غیرت ہی ختم ہو جائے تو اس کو کیا کہا جائے؟ عقل جب الٹی ہو جائے پھر معاملے بدل جاتے ہیں۔ جب انسان غیروں کا لباس پہنتا ہے نا تو بہت کیا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً اسلام اور کفر میں فرق نہیں رہتا، اور یہ دروازہ ہے یہ مسلمانوں کا عیسائی ہو جانے کا، یہ مسلمانوں کا یہودی ہو جانے کا یا ہندو ہو جانے کا، یہ دروازہ ہے، یہ راستہ ہے۔ تو علماء اس سے روکتے ہیں۔ ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں جی کہ جی اگر کوئی مسلمان کافروں کا لباس پہن لے کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا اس کی توحید ختم ہو جائے گی؟ کیا ہو گیا اگر کافروں کا لباس پہن کے اس سے کافر ہو جاتا ہے؟ یہ سوال کبھی کسی نے سنا ہے جی؟ اچھا جی، جواب دے دوں یا رہنے دوں؟ اس کا جواب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بھئی، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کا لباس پہن لے کیا وہ عورت ہو جائے گا؟ جواب دیں، نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح وہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان کافروں کا لباس پہن لے تو کافروں کا لباس پہننے سے تو کافر تو نہیں ہو گیا۔ بالکل کوئی مرد اگر عورت کا لباس پہن لے تو وہ عورت تو نہیں ہو جائے گا، رہے گا تو مرد۔ لیکن اب بات سمجھیں، آپ سارے مرد بیٹھیں، کل آپ نے جناب بچوں نے پڑھنے جانا ہے اور بڑوں نے اپنے آفیسز میں جانا ہے، کام پہ جانا ہے، تو جاتے ہوئے نا جو بچے اپنی امی کا لباس پہن لیں، جو بڑے اپنی بیوی کا لباس پہن لیں، سر پہ دوپٹہ ہو، ہاتھ میں ذرا چوڑیاں پہن لیں اور کو مسکارا بھی لگا لیں، اور ذرا ہونٹوں پہ کیا لگاتے ہیں، نیل، انگلیوں پہ نیل پالش لگا لیں، یہاں پہ جو ہے وہ لپسٹک لگا لیں، کوئی کاجل لگا لیں، کوئی بندیاں بھی پہن لیں، اور جناب ایک گلے میں ہار بھی ڈال لیں، اور چپل بھی جو ہے نا وہ بیگم صاحبہ کی پہنے، اور جا کے اپنے آفس میں بیٹھ جائیں۔ کیسا لگے گا؟ کہ میں مرد ہوں، میری مردانگی میں کیا فرق آ رہا ہے؟ سب کہیں گے نہیں، لگتا کچھ مسئلہ ہو گیا، قلب میں دماغ میں مسئلہ آ گیا۔ اچھا، ایک دن تو پہن لیا، اس سے تو یہ اس کی مردانگی نہیں جائے گی، اور ایک دن کے پہننے سے عورت تو نہیں بن جائے گا۔ لیکن جو شخص یہ روز کرتا رہے گا، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بولنا، یہ سب عورتوں جیسا ہو جائے گا، اور معاشرے میں اس کو کوئی مرد نہیں کہے گا، ہجڑا تو کہہ سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح جو مسلمان ہوتے ہوئے کافروں کا لباس پہنے گا، ٹھیک ہے ابتدائی طور پر تو اس کا اسلام خراب نہیں ہو رہا، لیکن جب اسی پہ چلتا رہے گا تو یہ بھی پھر ہجڑے کی نسل میں ہی چلا جائے گا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ بھئی پاکستانی فوجی ہو، وہ انڈین آرمی کا لباس پہننے کو قبول کرے گا؟ یہ تنگ نظری نہیں ہوتی، یہ غیرت کی بات ہوتی ہے۔ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی بھئی، تو قومی غیرت ہے تو بھئی ایمانی غیرت بھی ہے۔ اور جب انسان اپنی وضع قطع، کوئی مسلمان اسلامی وضع قطع کو چھوڑ کر غیروں کی وضع قطع اپناتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کی عزت دوسروں کی نظر میں اقوام عالم میں ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا؟ جس نے اپنی چیز کی عزت نہیں کی، غیروں نے کیا کرنی؟ یہ باتیں ہیں، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائیں۔ خلفائے اسلام جب تک اسلام پر رہے، اسلام کو عروج رہا۔
اور جب یہ غیروں کے طریقے پر آ گئے، نفس پرستی میں آ گئے اور شہوت پرستی میں آ گئے تو سب تباہی آ گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم صحیح مسلمان ہو تو غلبے کا وعدہ اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، باطن سے بھی ہے، ظاہر کا اثر باطن پر آتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اب کوئی کہے جی ممکن ہی نہیں ہے بات، تو اس کے بارے میں کیا کہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ جب دیکھا کہ دنیا بھر سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور علاقوں کے علاقے، ملکوں کے ملک فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں، بعض عیسائی، یہودی، مجوسی رہتے ہیں، لیکن مسلمان مملکت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان پہ حق بولتا تھا، انہوں نے 2 حکم جاری فرمائے، ایک مسلمانوں کے لیے اور ایک کافروں کے لیے۔ مسلمانوں کو فرمایا نبی علیہ السلام، مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مسلمانوں اپنے آپ کو اہل شرک اور اے مسلمانوں اپنے آپ کو اہل شرک اور اہل کفر کے لباس اور وضع قطع سے دور رکھنا۔ یہ ریاست مدینہ کا قانون تھا لباس کے بارے میں۔ اور ایک حدیث میں اس طرح کے فرمان ایسے جاری کیا گیا ہے مسلمانوں ازار اور چادر کا استعمال کرو، تہبند کا اور چادر کا استعمال کرو، جوتے پہنو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لباس کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو عیش پرستی اور اجمیوں کے لباس اور ان کی وضع قطع سے دور رکھو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تم لباس اور وضع قطع میں اجمیوں کے مشابہ بن جاؤ۔ تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نبیرہ معاد بن عدنان کی وضع قطع اختیار کرو، موٹے اور کھردرے اور پرانے کپڑے پہنو جو اہل تواضع کا لباس ہے۔ ایک تیسرا فرمان حضرت عمر کا سن لیجئے، اے عتبہ بن فرقد، تم سب کا یہ فرض ہے اپنے آپ کو عیش پرستی اور کافروں اور مشرکوں کے لباس اور وضع قطع سے دور رکھو اور ریشمی لباس اس سے بچو۔ یہ کس کو دیا حضرت عمر نے؟ مسلمانوں کو، کافروں کو بھی بھیجا، وہ بھی ذرا اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، کچھ سن لیجئے۔ جب عیسائیوں سے امن معاہدہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، تو اس معاہدے میں انہوں نے چند باتیں قبول کی، ان میں سے چند باتیں سن لیجئے۔ عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کی تعظیم اور توقیر کریں گے۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں ایسا کہ عیسائی یہ کہیں ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی، وہ کیا ہماری قدر کریں؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی تعظیم اور توقیر کریں گے، اور ہم کسی کام میں مسلمانوں کے ساتھ مشابہت نہ کریں گے، نہ لباس میں، نہ ٹوپی میں، نہ عمامے میں، نہ جوتے میں، نہ سر کی مانگ میں، اور نہ اپنی مہروں پہ نہ اپنی مہروں میں عربی الفاظ نقش کروائیں گے، نہ شراب کا کاروبار کریں گے۔ ہم جہاں بھی رہیں گے اپنی کافرانہ طرز پر رہیں گے، اور اپنے گلوں میں زنار لٹکائیں گے، دور سے پتہ لگے یہ عیسائی آ رہا ہے، اور اپنے گرجاؤں میں صلیب بلند نہ کریں گے، اور مسلمانوں کے کسی راستے اور بازار میں اپنی مذہبی کتاب شائع نہیں کریں گے، اور اپنے گرجاؤں میں اپنا ناقوس آہستہ آواز سے بجائیں گے، اور ہم اپنی آبادی میں کوئی نیا گرجا نہیں بنائیں گے، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دیں گے، اور اپنی جتنی شرکیاں عبادات ہیں، چیزیں ہیں، ان کو ظاہری اور اعلانیہ نہیں کریں گے، اپنے اندر انڈور کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب چند منٹ باقی ہیں، تو معجزات کے بارے میں چند باتیں ابھی ہو جائیں گی، باقی اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ اور ہاں، اگلی بدھ کو میں لاہور میں نہیں ہوں گا، تو اگلی بدھ کو پھر بیان نہیں ہوگا، لیکن اتوار کا بیان ہوگا۔ گو میں نہیں ہوں گا، لیکن گھر میں خانقاہ میں جو عصر سے مغرب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو دیتے ہیں ان کی تائید کے لیے، کہ دنیا سمجھ لے کہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ یہ جو معجزات ہوتے ہیں نا، جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو ہر موجود بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ انسانی کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔
یہ کوئی اور کام ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کسی بھی اینگل سے۔ اور ایک اور عجیب بات بتاؤں، انبیاء کرام کے اوپر معجزات آئے اور ہمارا معجزات پر ایمان، لیکن ایسا بھی ہوا کہ نبی نہیں چاہتے کہ معجزے کا ظہور ہو، لیکن پھر بھی ہو گیا۔ اللہ نے دکھا دیا اور بتا دیا کہ یہ صرف اور صرف معجزہ میری قدرت سے ہوتا ہے، میرے حکم سے ہوتا ہے، اس میں نبی کا بھی کوئی عمل اور دخل نہیں۔ عملاً گو انہوں نے دعا کی ہو، اللہ نے مہربانی فرمائی، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن وہ معجزے کا جو ظہور ہے یہ فقط اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس میں کسی نبی کا بھی اختیار نہیں۔ تو ایک واقعہ سن لیجئے اس بات کی دلیل میں کہ معجزات کے ظہور میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ نبی نہیں چاہتے تھے کہ وہ معجزہ ہو اور پھر ہو جاتا تھا، ہوا ہے جی کوئی ایسا واقعہ کسی کے ذہن میں؟ کون سا؟ واہ جی واہ، ماشاء اللہ، آپ کو آج انعام ملے گا، سارے جوابات آپ نے صحیح دیے ماشاء اللہ، ان کو انعام دیں گے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک عمل تھا، ایک اس زمانے کا ایک قانون تھا کہ مرد اکٹھے ہو کے نہاتے تھے بغیر لباس کے، کسی بھی جیسے سوئمنگ پول یا کوئی ندی، کوئی نہر، اور عورتیں اکٹھے ہو کے نہاتی تھی بغیر لباس کے اکٹھی، وہ ان کی شریعت میں حرام نہیں تھا، ہمارے یہاں یہ منع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور تمام نبی حیا کا پیکر ہوتے ہیں، ان کو یہ بات حیا کی وجہ سے روکتی تھی، وہ نہیں کرتے تھے، جب نہانا ہوتا اکیلے جا کے نہاتے۔ اب بنی اسرائیل کی قوم تو ہٹ درم قسم کی قوم تھی، حالانکہ حتیٰ کہ قرآن میں بھی آ گیا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم نبی علیہ السلام کو ایسے تکلیف مت دینا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے تکلیف دی تھی، لیکن ہم دے رہے ہیں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہاتے تھے تو قوم نے تانے دینے شروع کر دیے، لگتا ہے کوئی عیب ہے جس کو یہ چھپاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی۔ خیر ایک دن موسیٰ علیہ السلام کہیں نہا رہے تھے اکیلے، کپڑا انہوں نے رکھا اپنے اتارے اور پتھر کے اوپر رکھ دیے اور نہانے چلے گئے۔ اب کیا ہوا، پتھر جو ہے کپڑا لے کے بھاگا، دور جا رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر میرے کپڑے لے کے جا رہا ہے، اب وہ تو اس وقت کپڑے اتارے ہوئے تھے، نہا رہے تھے، اسی طرح باہر نکلے، اس کے پیچھے دوڑ رہے، یا حجر ثوبی، ایک پتھر میرے کپڑے، لاٹھی بھی پاس ہے اور جا رہے ہیں، وہ بھی آگے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ تو حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے اسپیڈ بڑھائی اور پتھر کی بھی اسپیڈ بڑھی، وہ دوڑتا گیا، آپ پتھر کو پکڑ نہیں سکے، حتیٰ کہ وہ پتھر دوڑتے دوڑتے بنی اسرائیل کے مردوں کے مجمع میں جا کے رک گیا۔ وہ کہیں اور بھی دور بھی جا سکتا تھا تنہائی میں، وہ بنی اسرائیل کے مردوں کے مجمع میں چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، لباس پہنا اور پتھر کو پھر لاٹھی بھی ٹکائی، اور سارے بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ جسم مبارک پہ کوئی عیب نہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کے اوپر جو معجزے آئے ہیں، حق ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یہ نبی کے لیے تائید الہی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت ہیں، بلکہ میں یوں کہوں آپ کا ہر فعل، ہر سنت، ہر بات، ہر طریقہ، ہر انداز، یہ سب معجزہ ہی معجزہ ہے۔ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کہیں پہ 1000 کی تعداد، کہیں پہ 1200 کی تعداد، اور کہیں کم و بیش تعداد معجزات کی ہے، اور بہت سارے معجزات تو ایسے ہیں جو اب جا کے سائنسی تحقیق سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی۔ جیسے چلنے کی رفتار کا ذکر کیا، کھانا چبانا، کھانا کھاتے ہوئے چبا چبا کے کھانا، اس کے اوپر بھی آپ غور کریں تو بہت کچھ ہے۔ تو بہرحال تو معجزات کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، اور ایک سب سے بڑا معجزہ تو نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی ہے۔ امی ہیں، کسی سے آپ نے دین کا اور کوئی اور تاریخ کا سبق نہیں پڑھا، اور ان جہلاء کو وہ آپ نے سبق دیا کہ وہ پوری دنیا کے رہنما بن گئے، یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی پاک دامنی اور آپ کی ہر چیز معجزہ ہے کہ، اور ایک یہ معجزہ بھی ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن، معمولی سی بات پہ سینکڑوں قتل ہو جانے، برسوں صدیوں لڑائیاں چلنی، نسل در نسل دشمنیاں چلنی، اتنے مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک قانون الہی پہ جمع کر دیا
کہ وہ جو رب کا قانون ہے سر جھکا ہوا. مختلف قوموں کے، علاقوں کے، خاندانوں کے لوگ جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، ایک قانون الہی کے نیچے لا کے جمع کر دیا. یہ آپ کی حکمت اور بصیرت، یہ کیا ہے؟ یہ خود ایک معجزہ ہے. قرآن مجید یہ ایک معجزہ ہے. یہ اس زمانے میں آیا کہ جب لوگ کہتے تھے ہم عرب ہیں، باقی دنیا گنگی عجم، اور نبی علیہ السلام جنہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، ایسا کلام پیش کیا کہ دنیا آج تک اس جیسا کوئی چیز لا نہیں سکی. نبی علیہ السلام کے حالات ایک معجزہ ہیں. ایک یتیم، کوئی ووٹ بینک نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی فوج نہیں، 23 سال میں دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. ایک اور معجزہ بڑا عجیب ہے، بڑا مزیدار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو علماء یہود، اس وقت جو علماء نصارہ اور جو لوگ دعویٰ رکھتے تھے اپنے اپنے مذاہب کا، ان سب کے سامنے کھلا چیلنج اللہ کے محبوب نے دیا. تمہاری کتابوں میں میرا اور میری قوم کا تذکرہ موجود، میرے پیاروں کا تذکرہ موجود. یہود و نصارہ کو کھلا چیلنج تھا یہ. اور آپ کے وقت میں یہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن جو ان کے علماء تھے عیسائیوں اور یہودیوں کی، یہ بھی بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کوئی ایک نہیں کہہ سکا کہ یہ بات آپ نے غلط کہی ہے. کتنے یہودی علماء اور عیسائی علماء مسلمان ہوئے. کسی یہودی عالم نے جا کے اپنے گزشتہ یہودی عالم کو جو مسلمان ہو گئے، یہ جا کے نہیں کہہ سکا کہ دیکھو یہ دعویٰ ان کا غلط ہے، واپس آ جاؤ. ہاں، خود بہت سے نے قبول نہیں کیا اسلام. کیوں؟ ان کی سرداری جا رہی تھی. نفس پرستی چھوڑ کر خدا پرستی پہ آنا تھا. شہوت پرستی اور زن پرستی کو چھوڑ کر، زر پرستی کو چھوڑ کر رب پرستی پر آنا تھا. وہ ان کے اوپر بھاری تھا. ورنہ کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ کی کوئی بات. آج کل کے تو لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں نا الٹی سیدھی باتیں. اس وقت لوگوں کو یہ خیال نہیں آیا، جو پکے اور بڑے دشمن تھے. اب آخری بات کر کے اس کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس ٹاپک کو ہم اگلے انشاءاللہ بیان میں پھر کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تفصیل میں جائیں تو ایک معجزہ آپ کا کیا ہے؟ یہ دین اسلام. اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، پوری دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور 6 مذاہب زیادہ اس وقت دنیا کے اوپر غالب تھے. 6 مذاہب قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے. پہلا ہے مجوسی. یہ ایران اور فارس سے لے کر خراسان اور ترکستان تک پھیلا ہوا تھا. کسریٰ کی حکومت اس مذہب کی سرپرست تھی. اور مجوسی 2 خداؤں کے قائل تھے، ایک یزدان، دوسرا اہرمن. آگ کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بیٹی اور بہن سے نکاح جائز سمجھتے. بیٹی اور بہن سے نکاح کر لیتے، خالہ اور پھپھی کا تو پھر پوچھنا ہی کیا. یہ اس قسم کا ملغوبہ تھا. دوسرا عیسائی مذہب. یہ شام اور عراق میں پھیلا ہوا تھا. قیصر روم چونکہ مذہباً عیسائی تھا، اس لیے ان کی سرپرستی میں یہ مذہب دنیا میں چل رہا تھا. اور یہ لوگ تثلیث کے قائل تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کے بھی قائل تھے. یہ باتیں سب قرآن مجید میں موجود. تیسرا مذہب تھا یہودیوں کا. یہ متکبر قسم کے لوگ تھے، حالانکہ اہل کتاب تھے، لیکن علماء کو اور انبیاء کو قتل کرنا ان کا کام ہوتا تھا. دین فروشی اور رشوت کے ساتھ مسائل میں تبدیلی کرنا، تحریف کر دینا، یہ ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. چوتھا مشرکین کا تھا. اچھا، یہ یہودی تھے کہاں پہ؟ یہود اکثر یمن میں، خیبر میں اور مدینہ کے ارد گرد تھے. اور چوتھا مشرکین کا، بت پرستوں کا، جو بتوں کو پوجتے تھے. یہ مکہ مکرمہ میں تھے، عرب کے بعد قبائل تھے، اور ہندوستان میں یہ مذہب تھا. پانچواں سائبین کا تھا. یہ روحانیت کے قائل تھے، ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ مذہب حران اور عراق میں زیادہ تھا. نمرود کے لوگ زیادہ تر اسی مذہب کے تھے. اور قرآن مجید میں ان 5 مذاہب کا ایک ہی آیت میں تذکرہ آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. 5 کا یہاں ذکر آ گیا.
اور چھٹا جو مذہب تھا وہ کیا تھا؟ دہریہ پن، الحاد، جو آج پھیل رہا ہے ہماری نسلوں میں۔ کالج یونیورسٹی کے ہمارے بہت سارے نوجوان اس کا شکار ہو چکے ہیں، خدائی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس دہریے مذہب کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ تو اسلام خود ایک معجزہ ہے کہ جب پوری دنیا میں تاریکی اور گمراہی تھی اور یہ 6 مذاہب دنیا میں تھے، اس وقت اسلام جب آیا اور ہر ایک پہ چھا گیا، اور پوری دنیا کا ہر مذہب کا ہر سمجھدار، پڑھا لکھا اور صاحب مذہب بڑے سے بڑا کسی بھی دلیل کے بارے میں قرآن اور اسلام اور حدیث سے اوپر کوئی بات نہیں کر سکا، سب کو سر جھکانا پڑا۔ دلیل کے اعتبار سے سب ہی کمزور اور بودے اور بےکار ہیں۔ اور ایک آخری بات کر کے میں بات پوری کرتا ہوں، اگلی دفعہ اس سے آگے انشاءاللہ العزیز لے کے چلیں گے۔ وہ بات یہ ہے، یہود و نصارہ سے آج بھی ہمارا چیلنج ہے کہ علماء اسلام کا موازنہ علمی اعتبار سے، علم دین، علم شریعت کے اعتبار سے کسی بھی پادری سے اور ربائی سے کر کے دیکھ لیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں اتنا کچھ ہے کہ زندگیاں گزر جائیں گی، علوم پورے نہیں ہوں گے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند باتوں کے، اور ان چند باتوں کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے اس کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی بدھ کو تو ناغہ ہے، اس سے اگلی بدھ کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھول لیں اور قرآن کا پیج نہ کھول سکیں، بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہیں کچھ ایسے بد نصیب جو فیس بک کا پیج تو روز ہی نہیں کھولتے، ایک دن میں کئی مرتبہ کھولتے ہیں، اور قرآن مجید کا پیج کئی دنوں میں 1 دفعہ بھی نہیں کھولتے۔ اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ۔ تھوڑی دیر کے لیے، اچھا، رابطہ شیخ میں اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میں علی اعلان بار بار کہہ چکا ہوں کہ ٹیلی فون کال نہ کیا کریں، واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ۔ وہ لمبے لمبے لوگ میسج لکھ دیتے ہیں، کچھ خط لکھ کے اس کی تصویریں کھینچ کے بھیج دیتے ہیں۔ اب اسکرین کو کوئی کتنا حد تک دیکھے تو پھر پریشانی مجھے ہوتی ہے۔ تو واٹس ایپ وائس ریکارڈنگ مختصر اور جامع، بس اس پر رہیں گے تو سن بھی لوں گا، جواب بھی دے دوں گا۔ کچھ ساتھی 8-8 منٹ کے 10-10 منٹ کے بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں نہیں سن پاتا۔ مختصر اور جامع بات ہوتی ہے، سن کے جواب دینا میرے لیے ممکن ہوتا ہے۔ اور ٹیلی فون کال سے بہرحال سب سے معذرت بھائی فون نہ کیا کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب پیدا فرما. جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو اپنے گھر بار، اولاد، بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان، اللہ گھریلو پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ جن خانقاہوں کی حفاظت فرما. تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. بچے بچے اور چپے چپے کی حفاظت فرما. رب کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما. وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے رب کریم ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا. یا اللہ ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا. ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. قیامت کے دن کی آسانیاں عطا فرما. یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن، سب سے زیادہ خوشیوں والا دن، سب سے زیادہ عزت والا دن بنا. ہمیں اللہ دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم بغیر عذاب اور حساب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما. ہماری ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. جو ہمارے معاونین ہیں رب کریم انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما. یا اللہ 2 ہال ابھی تعمیر ہو رہے ہیں، اس کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہے اپنی خاص رحمت سے وہ عطا فرما. ہم پر اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم. درس قرآن www.darsequran.com